محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى भरा होगा लहू आँखों
اپنی جھکائی ہے، میں معمول بنی کی سمت سے غازی کو چوں گی، اسے معلوم ہے کتنا غیرت مند بھائی ہے، سنبھالے سر کو کوئی آن محمد کے یہاں کر، چھپائیں کس طرح زینا بڑے ہیں نیل شانوں پر، سرے عباس آتا ہے، سرے عباس ملا پانی اس سے پوچھا تو کیا بتلائے گی زینب، سب کو جھولیوں میں اپنے اپنے ڈالوں کے سر، بلا اس کی بھتیجی کو کہاں سے لائے گی زینب، رقیہ ام لیلا ام پروا مادر اصغر، نگاہیں اس کی ڈھونڈے گی سکینہ کو یہاں کر، اٹھی کہتی ہوئی ہر ماں سر اپنے لال کا رکھ کر، سرے عباس آتا ہے، سرے عباس آتا ہے، تکلم شامیوں کی عورتیں بھی روتی جاتی ہیں، علی کی بیٹیاں جلدی سے زخموں کو چھپاتی ہیں، کھڑی ہے ہاتھ پھیلائی ہوئی خود زینب مہتر، سرے عباس آتا ہے، سرے عباس آتا ہے، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ رو رہی ہے سوچ کر، رو رہی ہے سوچ کر ام بنی آج بھی، اصغر پہ شیر جیسی خبر ہے عباس کی، اصغر پہ شیر جیسی خبر ہے عباس کی، رشک کرتی تھی میں اکثر حیدر کرار پر، پاؤں خط دیتے تھے اس کے بیٹھ کر احوال پر، ہائے میرے شیر کی یہ کیسی حالت ہو گئی، اصغر بے شیر جیسی خبر ہے عباس کی، اصغر بے شیر جیسی خبر ہے عباس کی، مر کے بھی اس نے نبھایا مجھ سے جو وعدہ کیا، اپنے بیٹے کی وفا پر فخر ہے مجھ کو بڑا، اب نہیں اصغر
مجھے شرمندگی اصغر بشیر جیسی خبر ہے عباس کی، اصغر بشیر جیسی خبر ہے عباس کی۔ باپ کے بدلے مسلمانوں نے بیٹے سے لیے، سر جدا ہے تن جدا ہے بازو جدا ہے شیر کے، آپ کی تصویر ٹکڑے ہو گئی ہے یا علی، اصغر بشیر جیسے خبر ہے عباس کی، اصغر بشیر جیسی خبر ہے عباس کی۔ کون لڑ سکتا تھا اس سے، کس میں تھا اتنا جگر، سنتی ہوں 9 لاکھ نے مارا ہے اس کو گھیر کر، لاش بھی اس کی سلامت دشت میں رہنے نہ دی، اصغر بشیر جیسی خبر ہے عباس کی، اصغر بشیر جیسی خبر ہے عباس کی۔ کہ عباس کرتا ہے وہ اشکوں سے وضو، ڈرتی ہوں نہ ہو پھر اس کے آنسو سے جاری ہو لہو، سامنے عابد کے یوں میں کہتی نہیں ہوں میں کبھی، اصغر بشیر جیسی خبر ہے عباس کی، اصغر بشیر جیسی خبر ہے عباس کی۔ یہ ذکر اس طرف تھا، ادھر فوج نابگار، بادل کی طرح چھانے لگی پھر سے ایک بار، اہل جفا سے بھر گیا میدان خارسار، چلا رہے تھے سارے جفا و ستم سیاہ، پانی پہنچ سکے نہ امام حسین تک، مشکیزہ جا سکے نہ امام حسین تک، جری کا ہو کے جدا جسم سے گرا، کچھ دور اور آگے بڑھے تھے کہ آہا دیکھے ستم سے دوسرا شانہ بھی کار گیا، دانتوں سے مشک تام کے عباس رہ گئے، دریا لہو کے جس میں مبارک سے ایسے میں ایک تیر لگا آکے مشک پر، مشک سکینہ چھپ گئی تھرا گیا جگر، پانی کے ساتھ بہ گیا امید کے گوہر، جھک کر علم نے
घोड़े की बाहों में दी खतर सरकाए अहले बैत के शाने कलम हुए बिन भाई के जा भाई के शाह हुए भाई के सर को शहने जानू पे रख लिया थे बैती खड़े हुए हम शक्ले मुस्तफा फिर रोके अपने भाई से बोले शहे हुदा देखो हुसैन आए हैं जय जाने अब आ चुका है वक्ते जुदाई पुकार लो जाने से पहले भाई को भाई पुकार लो फिर शह की समझे के अब्बास ने कहा ऐसा करम है आपका या शाह करबला रिक़त का जोश बढ़ गया घुटने का लगा गला भाई के एक लफ्ज में था पूरा मर्सिया भाई कहा तो रूह बदन से निकल गई जानू पेशे के गर्दने अब्बास ढल गए बोले हुसैन रोके अब्बास बोले हुसैन रोके अलमदार अलविदा ऐ बेकसों के मोनिसो गमखार अलविदा अहले हरम के काफिले सालार अलविदा जाओ सितारो मेरे वफादार अलविदा शाने कटा के भाई को बेआस कर गए शाने कटा के भाई को बेआस कर गए बेदश्त हमको हजरत अब्बास कर गए बेदश्त हमको हजरत अब्बास कर गए صلی علی محمد و آل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد جناب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دعا مقبول تھی اور اس کا ضرور بھی ہو گیا کہ یتیمی عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں قدم رنجا فرمایا. ذرا اللہ کی مصلحت دیکھیں اور اس کی مشیت کہ آپ یتیم پیدا ہوئے. ماحول میں تو یتیم اسی کو کہا جاتا ہے جس بچے کا باپ دنیا سے گزر جائے اس کا انتقال ہو چکا. لیکن مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ محمد وآل محمد ایک الگ تصور پیش کیا ہے کہ لیس الیتیم قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب. کہ حقیقتاً یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ مر گیا. حقیقتاً یتیم وہ ہے جس کے پاس علم و ادب نہ ہو. اب یہاں تو یہ عالم پیدا ہی ہوئے ہیں چاہے دنیا جانے نہ جانے. اب مصلحت یہ کہ باپ نہیں ہے اب پیدا ہوئے یعنی یتیم. آپ حضرات نے کبھی اردو میں سنا ہے محاورے میں کہا جاتا ہے در یتیم. نہیں سنا ہوگا نا در یتیم. ذرا دوہرایا کہ در کے معنی موتی کے اور جب در یتیم کہا جاتا ہے تو کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا موتی کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اب جو کہا جائے تو در یتیم کیا ان کا کوئی عالم میں جواب نہیں ہے. تو یہ بچے جو پہلے سے موجود رہے وہ سن چکے ہیں کہ جناب حلیمہ سعدیہ کو دودھ پلانے کے لیے حوالے کیا گیا. تو جب 2 سال ہو گئے یعنی دودھ چھوڑا دیا گیا تو مکہ لے کر کے آئے کہ بھائی حوالے کر دیا جائے وہاں کے ان کے دادا کے بچے کو. تو انہی کا بیان ہے کہ حلیمہ سعدیہ کا کہ مکے میں اس وقت جو ہے وبا پھیلی ہوئی تھی. وبا سمجھے نا جیسے ابھی پھیلی ہوئی ہے کورونا جس کا نام لینا. چاہے بخار کی وبا ہو سردی کی یا خسرا ہے چیچک وغیرہ کی جو بھی. ان کا کہنا ہے کہ پھر جو ہے ان کی ماں نے کہا کہ ابھی لے کر کے جاؤ میرے بچے کو وہاں محفوظ رہے گا صاف ہوا ہے. اس طریقے سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ 2 سال آپ پھر وہیں رہے. تو کتنی ایج ہو گئی آپ کی 4 سال. اب 4 سال ماں کی سربت میں آئے 4 سال کے جب آپ تھے 2 سال ماں کے ساتھ رہے. اب کتنے برس کے ہوئے 6 سال. تو یہ بتلایا جا چکا آپ حضرات کو کہ آپ کے دادا جناب عبد المطلب کا نانیحال مدینے میں تھا. نانیحال سمجھتے ہیں نا بچے بھائی نانا کا گھر. تو آپ کے پدر بزرگوار جناب عبداللہ بزنس کے سلسلے سے باہر گئے ہوئے تھے سیریا وغیرہ طرف. واپسی میں مدینے آئے اپنے نانیال کے رشتے داروں سے ملنے کے تو جائیں گے اور یہیں آپ مریض ہوئے اور یہیں آپ کا انتقال ہوا مدینے میں. اور مدینے ہی میں آپ مدفون بھی ہوئے یعنی دفن کیا گیا. مدینے کا اصل نام یثرب ہے. کیا ہاں اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ نوح مرثیہ سلام وغیرہ میں آپ دیکھیں تو یثرب کہے گا تو آپ سمجھیں گے نہیں. قرآن میں لفظ یثرب ہی استعمال کیا گیا
اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی مدینہ کیوں ہو گیا؟ تو جب رسول اسلام ہجرت کر کے آئے ہیں مدینہ تو مسلمانوں نے اس کو مدینہ الرسول کہنا شروع کیا، یعنی رسول اللہ کا شہر، مدینہ کے معنی شہر، رسول اللہ کا شہر، ہوتے ہوتے لفظ رسول نکال دیا گیا اور صرف مدینہ کہا جانے لگا۔ تو 6 برس کے جب آپ ہوئے ہیں تو آپ کی مادر گرامی جناب آمنہ خاتون سلام اللہ علیہ آپ کو لے کر کے اور آپ کے ہمراہ آپ کی کنیز ام ایمن کی بہت عظیم خان یہ خاتون ہے اور مستجاب الدعوات ہے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی خاتمہ رہ چکی ہے، ادھر مجھے جانا نہیں ہے۔ تو مدینہ وہ آئی کہ یہاں رشتہ داروں سے مل بھی لیں گے اور شاید سب سے بڑی جو خواہش تھی کہ شوہر کی قبر کی زیارت بھی کر لیے۔ اب یہاں سے جو واپس ہوئی ہیں تو جگہ کا نام ہے ابوا، وہاں جب پہنچی ہیں تو وہاں قیام کیا ہے اور وہیں آپ مریض ہوئی، بیمار ہوئی اور وہاں آپ کا انتقال ہو گیا اور وہیں آپ کی قبر بھی بنی۔ جگہ کا نام ابوا، کہتے ہیں مکہ اور مدینہ کے درمیان۔ اب یہ 6 سال کے در یتیم کو لے کر کے ام ایمن مکہ پہنچی ہیں۔ 2 سال دادا کے زیر سرپرستی رہے۔ کتنے سال کے ہوئے؟ 8 سال کے۔ اب جب انہوں نے دیکھا جناب عبد المطلب نے، چاہے 90 میں 6 سال کے ہوئے تھے یا 110 سال وغیرہ کے بھی مختلف روایتیں ہیں، کہ اب میں بھی دنیا سے جاؤں گا تو آپ ساری وصیتوں کے ساتھ آپ نے حوالے کیا جناب ابو طالب علیہ السلام کے۔ جناب ابو طالب آپ کے حقیقی چچا ہیں، حقیقی چچا کا مطلب جناب عبد المطلب کی بھی کئی بیویاں تھیں، لیکن جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب ایک ہی ماں سے تھے، بات ہو سکے۔ اس لیے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہمارا نور ایک ہی تھا، آدم علیہ السلام سے لے کر ایک صلب سے دوسرے صلب تک منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ صلب ابو طالب میں جب آیا تو پروردگار عالم نے اسے تقسیم کر دیا، ٹکڑے کر دیا۔ میرے نور کو عبداللہ کی صلب میں رکھا، نور علی کو ابو طالب کی صلب میں رکھا۔ تو جناب علی اب 8 سال کی ایج سے زیر سرپرستی یعنی گارڈین کے طور پہ کون ہے؟ جناب ابو طالب علیہ السلام۔ تربیت اور پرورش کسی نے بھی ان کی نہیں کی ہے، یہ تو اللہ کے ہاں سے سب سیکھ کر کے آئے ہیں، انہیں ادب وغیرہ کسی کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب سیکھے ہوئے۔ ویسے بھی مولا کائنات دیگر معصومین نے کہا کہ آپ کے ہمراہ ہمیشہ سے بچپنے سے فرشتے رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے 8 برس کی ایج سے لے کر کے جب ہم دیکھیں گے تو سرپرستی جناب ابو طالب علیہ السلام نے کب تک کی ہے؟ فرض کیجئے 25 برس کے ہوئے ہیں تب شادی کی ہے، 40 برس کے ہوئے ہیں تو مبعوث برسالت ہوئے اعلان کیا ہے۔ ابھی جناب ابو طالب علیہ السلام میرے سرپرست ہیں۔ یہاں اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے سلسلے میں جو قرآن میں اللہ نے کہا رسول کو مخاطب کر کے کہ ہم نے تمہیں یتیم پایا تو ہم نے تمہیں ٹھکانہ اور پناہ دے دیا۔ یا کوئی بھی یہ نہیں کر سکتا کہ اس سے مراد دادا ہیں، اس لیے کہ دادا بھی 8 برس کی ایج میں چلے گئے تھے۔ تو جناب ابو طالب علیہ السلام کی پناہ میں اپنے حبیب کو اللہ نے دیا اور رسول کو جو یاد دلاتا ہے۔ تو اب اس جو ہے وہاں جو آپ قرآن پڑھیے سورہ یوسف، جب سورہ یوسف آپ پڑھیں گے وہ جناب یوسف کا قصہ ہے۔ تو جناب یوسف کے 10 بھائیوں نے مل کر کے یہ جو ہے رائے طے کر لی تھی کہ یوسف کو قتل کر دیا جائے۔ اس کو اچھی طرح سنیے گا، بظاہر بڑی سادی سی یہ سب باتیں لگتی ہیں لیکن بڑی ایمانی بات ہے۔
کہا بھائی سب کہے ہوئے بھائی قتل کا تو باپ اس سے محبت کرتا، بڑے ہم ہیں، کماتے ہم ہیں، بکریوں کو ہم چراتے ہیں، ساری محنت ہماری ہے، اور وہ جو ہے یوسف سے محبت کر رہا، اس کو قتل کر دو۔ تو ان بھائیوں میں سے ایک نے جس کا نام یہودا تھا، یہ الگ تھا، وہ قتل یوسف پر راضی نہیں تھا۔ اس نے کہا اپنے بھائیوں سے کہ بھائی باپ کی نظر سے تم دور رکھنا چاہتے ہو، کرنا چاہتے ہو یوسف کو، تو قتل نہ کر کے یوسف کو کسی بھائی یہاں بیابان میں جو کنویں ہیں نا، یہاں بھائی کوڑی بچے سمجھتے ہیں نا، اس کنویں میں لے جا کے ڈال دو، آتا ہوا کوئی کارواں ان کو لے کر کے چلا جائے گا، تمہارا مقصد حل ہو جائے گا۔ بھائیوں نے اس رائے کو تسلیم کر لیا اور قتل یوسف سے اپنے کو بچا لیا، یوسف کو لے جا کر کے کنویں میں ڈالا۔ اب جو کتابوں میں ملتا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام تو نبی پیغمبر ہے نا، مگر ان کی نسل میں پیغمبری نہیں رہی، کئی وجہیں لکھتے ہیں، ان میں سے میں اس ایک کا تذکرہ کرتا ہوں۔ وہ اصل وجہ کیا ہے بھائی پیغمبری ان میں کیوں نہیں رہی، اب کیوں دوسرے بھائی میں گئی؟ تو کہا اس لیے کہ یہودا نے یوسف کو قتل ہونے سے بچا لیا۔ دیکھ رہے ہیں حضرات، یعنی یوسف کی حفاظت کی، قتل ہونے سے بچایا، حالانکہ اللہ چاہتا بھی قتل کر سکتے ہی نہیں تھے، مگر مشورہ دیا کہ یوسف کو قتل مت کرو، لہذا وہ لوگوں نے مان لیا، یوسف کو قتل سے بچا لیا۔ اس لیے پروردگار عالم نے نبوت کو یہودا کی نسل میں رکھ دیا۔ دیکھ رہے بھائی، ایک سوال تو پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس پہ بھائی ایک نبی کو بچانے کے لیے جب اس نے مشورہ دیا، ایک نبی کے بچانے پر نبی میں نسل نبوت نہیں، بلکہ جس نے مشورہ دیا تھا یہودا نے، اللہ نے ظاہر سی بات اللہ کو پہلے سے علم تھا، ادھر نبوت رکھ دیا۔ تو اب بتلائے کوئی کہ ابو طالب کو انعام کیا ملنا چاہیے، جو اللہ کے نبی کو بچا رہا ہے، جو اللہ کے نبی کی حفاظت کر رہا ہے، اللہ نے بھی ان کو انعام دیا، یہ کہ امامت ابو طالب کی نسل میں رکھ دیا۔ پہلا انعام تو یہی تھا کہ ابو طالب کے بیٹے کو اپنے گھر میں پیدا کیا، اور اس کے بعد نسل امامت، چونکہ اب نبوت ختم تھی لہذا امامت کو ابو طالب کی نسل میں رکھا۔ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ یہ وہ مزدوری تھی کہ جو رسول کو بچایا، محسن اسلام نے اسلام کو بچایا، اس طریقے سے نبوت یہاں مل گئی۔ اب دنیا ابو طالب کو کچھ بھی کہے، اگر اسلام چاہتی ہے تو ابو طالب کو ماننا پڑے گا، اگر ابو طالب کو نکال دیا جائے تاریخ اسلام سے تو صرف منافقت رہ جائے گی یا بزدلی رہ جائے گی، اس کے علاوہ کچھ بچے گا نہیں۔ آگے جب بڑھتی ہے تاریخ تو ہم نے دیکھا کہ اگر ابو طالب نہیں، اس کے بعد علی کو اگر نکالا جائے تو اسلام ملتا ہی نہیں۔ اس لیے علامہ اقبال جو سنی تھے انہوں نے کہہ دیا اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیر۔ سوال پڑھے محمد ضرب یعنی تلوار سے حملہ، کہہ رہے ہیں ایک ضربت علی کی اگر نکال دیا جائے اور حسین کا ایک سجدہ اگر نکال دیا جائے، علامہ بات سنی ہے تو اسلام میں کچھ بھی نہیں، اسلام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بھائی میرے یہ ایک ضربت کون سی تھی، زیادہ پلٹ کے کوئی یہ کہنے والا تیار نہیں ہے، کیونکہ بھائی ابو طالب کے علی بھی ہیں، ابو طالب کے حسین بھی ہیں، تو یوں میں کہہ سکتا ہوں کہ بھائی اگر ابو طالب کو تم ہٹا دے ہو تو کوئی ایسا رسول لاؤ جو ابو طالب سے محبت نہ کرتا۔ سلوات پڑھے محمد، یہ انعام ہی انعام ملا ہے۔
تو ہم نے تو قرآن میں دیکھا ہے، تاریخ میں پڑھا ہے، یہ تو بتلاتا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے چچا آدر کے زیر سرپرستی کچھ دن رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے سمجھانا شروع کر دیا، اعلان کر دیا کہ بھائی یہ بتوں کی پوجا کیوں کر رہے، اپنے چچا سے بھی کر رہے تھے، لہذا ہم کو یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمارا بڑا بھی کوئی غلطی کر رہا ہے، غلط کام، تو یہ نہ سوچیں کہ بھائی یہ تو ہمارے بزرگ ہیں، ہم تو کیسے کہیں، لیکن اب تو ہم ایسے ہو گئے ہیں کہ ہمارے بیٹے ہی جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں ارے بیٹا تو بڑا ہو گیا، میں کیسے کہوں، یہی ہماری سیرت ہے۔ یہاں جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا سے باقاعدہ قرآن میں تذکرہ کہ کیوں کر رہے ہو، چھوڑو ان کو، تو میں تمہارے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کروں گا۔ جب نہیں مانا اور اس نے جو کہا کہ اے ابراہیم اگر تم مجھ کو نصیحت کرتے رہے اور ہمارے خداؤں کو کچھ کرتے رہے تو رجم کر دوں گا۔ رجم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اتنے پتھر مارنا کہ آدمی مر گئے۔ یہاں جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو قرآن نے بیان کیا وہ کہا کہ تم سے اور تمہاری قوم پر میں تبرہ کرتا ہوں، الگ ہو گئے، ان سے الگ ہو گئے، تبرہ کرنا۔ گویا جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بتلایا کہ چاہے کوئی اپنا ہی رشتہ دار ہو، اگر وہ مومن نہیں ہے، سننے کے لیے تیار نہیں ہے، دشمن خدا ہے، تو اس پر تبرہ کرنا چاہیے اور اس سے الگ ہو جانا چاہیے۔ تو چچا بھی کہہ رہا میں تم کو قتل کر دوں گا، مگر جب زیر سرپرستی ابو طالب اللہ کا حبیب آیا ہے، اعلان رسالت کیا ہے، تو لوگ جب دشمن ہوئے ہیں تو ابو طالب کا جملہ ملتا ہے، اے میرے سید، اے میرے سردار، گھبراؤ نہیں، آپ کو جو کہنا ہے کہو۔ سید کا مطلب سمجھے، میرے سردار ابو طالب اپنے اس بھتیجے کو جس کو 8 برس سے پال رہے ہیں سردار کر رہے ہیں، اس سے بڑا ایمان کا ثبوت اور ہو ہی کیا سکتا ہے۔ سلوات پڑھیں محمد وعلى محمد۔ اب یہ انعام ہے ابو طالب علیہ السلام کے لیے۔ جب آگے تاریخ جب پڑھتی ہے ہم نے دیکھا صاحب کہ علامہ اقبال جو کر رہے ہیں تو کوئی معمولی بات انہوں نے نہیں کہا۔ ضرب کیا ہے اس کو میں بتلا دوں بچوں کو کہ ایک وار جو عمر ابن عبدود کے سر پہ آپ نے کیا تھا نا، اسی کا تذکرہ کیا ہے علامہ اقبال نے کہ ایک ضرب ید اللہ، علی نہیں کہا ہے کیا کہا ید اللہ، ید اللہ کا مطلب اللہ کے ہاتھ سے چلی ہوئی تلوار۔ اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ یہ مانتے ہیں کہ علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، یہ غلطی تو ہو ہی نہیں سکتی جناب علی۔ یہاں ایک بات جمانا چاہتے تمام مسلمانوں کو سنی ہوتے ہوئے بھی کہ اگر تمہیں اللہ چاہیے تو رسول کے بعد علی کو تھامنا چاہیے۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ یہ بندگی بتلانے آ رہے ہیں، رسول بھی آئے دنیا میں تو سجدے میں، مولا کائنات آئے تو سجدے میں، ہمارے ہر امام کے سلسلے میں ملتا ہے۔ جب دنیا میں آپ آئے ہیں تو پہلا کام کیا ہوا ہے، سجدے میں سر رکھا ہے تاکہ ہمارے ماننے والے کبھی یہ نہ سمجھیں کہ مان اللہ یہ خدا ہے، ان کے کمالات دے کر کے۔ بھائی کمالات ایسے ایسے ہیں جو صرف رسول اللہ کے، جہاں تک میں نے گنتی کے لحاظ سے کتابوں میں دیکھا کہ 4444 معجزے ہیں، کیا کرامت کے علاوہ کتنے 4444 معجزے ہیں۔ اگر ان معجزوں کو لکھا جائے، ان کی توضیح کیا جائے تو یہ جو ہے صاحب کتابوں کی کتابیں دفتر ہو جائیں گے، یہ معمولی کوئی بات نہیں ہے۔ اور کرامتیں جو اتنی ہیں جس کا جو ہے ہم حساب ہی نہیں کرنا سکتے کہ بھائی آپ جہاں جا رہے ہیں اگر دھوپ ہے تو ابر سایہ پھیلا ہے، یعنی اللہ کی
سائے کے لیے ابر جاتا ہے، یعنی جیسے یہاں ابر گھرے تو پورا نہیں صرف وہیں تک۔ اب جب یہ 12 برس کے ہوتے ہیں تو کتابوں کے لحاظ سے پہلا سفر شروع ہوتا ہے۔ بچے یہ ہسٹری سن رہے ہیں نا چکر کے، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ 12 برس کے ہوتے ہیں، جناب ابو طالب علیہ السلام اب سیریا کی طرف اپنا مال تجارت بزنس ہوتا تھا نا، لے کر کے جا رہے ہیں۔ کتابوں میں لکھا کہ جب آپ جا رہے تھے تو اپنے بھتیجے کو کبھی جدا نہیں کرتے تھے، مگر جانا ہے نا، اب تو مجبوری ہے جائیں گے، مگر خود بھتیجے نے آ کر کے آپ کا دامن پکڑ لیا اور رونے لگا کہ نہیں میں بھی چلوں گا، تو ساتھ لے کر کے چلے۔ جب ساتھ لے کر کے گئے ہیں تو ایک منزل پر ملتا ہے کہ بحیرہ نامی راہب، یعنی چرچ تھا، راہب کہتے ہیں پادری یا پوپ۔ اس نے اس کارواں کو دیکھا تھا، بھئی دیکھا تھا کہ یہ کارواں جو آ رہا ہے ایک جگہ اب اور ساتھ ساتھ چل رہا، چلنا سمجھ رہے ہیں بھائی پاگل، وہ ساتھ ساتھ جو ہے چل رہا، یہ آ کر کے تو اپنا ٹھہرے منزل میں سرائے میں، لیکن دیکھا کہ یہ ابر ایک درخت ہے اس کے پاس یہ رکا ہوا ہے، لہذا اتر کر کے وہ آتا ہے، ان سے پوچھتا ہے کہ بھائی تم کہاں کے رہنے والے ہو، پورا تعارف ہوتا ہے کہ بھائی تم سب کے سب کارنامہ والے یہاں آ گئے، کہا کہ نہیں ہم سب کے سب نہیں آئے، بھائی کون رہ گیا تمہارا باہر، کہا کہ ایک بچہ ہے جو 12 برس کا، وہ باہر آ گیا ہمارا سامان وہاں پڑا ہے، تو کہا اس بچے کو بلاؤ۔ اس بچے کو لے کر کے جب آئے ہیں تو بھئی یہ کس کا بچہ ہے؟ جناب ابو طالب نے کہا کہ میرا ہے، کہا کہ تمہارا ہو ہی نہیں سکتا، اس کے باپ کوئی دنیا میں نہیں رہنا چاہیے، یعنی اس کو یتیم ہونا چاہیے، یہ بچہ یتیم ہوگا، کہا بالکل صحیح کر رہے ہو، تو کہا پھر اس بچے کی حفاظت کرو، اس لیے کہ اس کی شان بلند اور یہی آخری نبی ہونے والا ہے۔ پہلے سے صاحبان کتاب رسول اسلام کو دیکھ کر کے پہچانتے رہے ہیں کہ یہ آخری رسول ہے، مگر کتنے ارد گرد رہنے والے کلمہ پڑھنے والے نہ پہچان سکے، کلمہ پڑھنے والے بھی پہچان نہ سکے۔ بھیا اس کے لیے نظر چاہیے، کیا نظر؟ تو ہم دیکھتے ہیں جناب سلیمان علیہ السلام کا جب واقعہ پڑھتے ہیں کہ ان کا لشکر آیا تھا، لشکر اور چیونٹی ہے بھائی میدان ہے، چیونٹیوں کا جو پورا بسیرا ہوا، تو جب ایک چیونٹی نے گردوں کو بات دیکھا تو وہ سمجھ کے بڑے گمند سرکار تھے چیونٹی کی، تو اس نے جو آواز دیا قرآن نے بیان کیا، اس نے آواز دیا کہ اے چیونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔ اس کو اچھی طرح تمہیں سب میں ایک سبق موجود ہے، اپنے گھروں میں چلے جاؤ، اس لیے کہ سلمان کا لشکر آ رہا ہے، جناب سلیمان کا، کہیں بے خبری میں تم ان کے پاؤں کے نیچے آ نہ جاؤ اور دب کر کے مر نہ جاؤ۔ مطلب کیا ہوا؟ اپنی حفاظت پہلے اپنے آپ کرو، یا دوسروں پر الزام فوراً مت دینا، اس لیے بے خبری کا لفظ کیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اتنی دور سے کچھ لوگ جو لکھتے ہیں کہ میلوں دور سے چیونٹی کی آواز سن لی، اللہ، چیونٹی کی آواز کبھی سنا آپ نے؟ کہتے ہیں یہاں مثال کے طور پر جب کوئی بات سنتا نہیں، سنے مطلب مانتا نہیں، عمل نہیں کرتا، تو کہتے ہیں اس کے کان پہ تو جوں بھی نہیں رہی۔ چیونٹی چلتی ہے ہمارے کان پہ تو احساس ہو جاتا ہے، مگر اس کی آواز ہم کبھی نہیں ہم نے آج تک سنا، مگر اللہ نے ان کو قدرت دی تھی کہ وہاں سے انہوں نے آواز سن لیا۔ اب بڑھ کر کے لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ جناب سلیمان علیہ السلام جو آئے ہیں اور بھائی کون ہے ان سرکار، اس کی عقل مندی پہ آپ مسکراتے ہوئے اللہ کا شکر کرتے ہوئے اس کو ہاتھ پہ اٹھایا۔ یہ مقررین کا کہنا ہے، بھائی میں نے کتاب میں تفسیر میں دیکھا نہیں، کہا اچھا یہ بتلاؤ کہ تم افضل اس وقت ہو یا میں ہوں؟ تو اس نے کہا کہ نبی خدا یہ کیا پوچھ رہے ہیں، میں ایک نبی کے دستے مبارک پر ہوں، تم میری بلندی ہے۔ تو جناب ابھی ایک چیونٹی فخر کرتی ہے اس بات پر کہ مجھے نبی نے اٹھایا ہے،
مجھے نبی نے اٹھایا، توجہ چاہوں گا، وہ اصحاب ہیں جو نبی کو اٹھا کے فخر کرتے ہیں، اور وہ نبی ہے جو امام کو اٹھا کے فخر کرتے ہیں۔ نبی کسی امام کو اٹھا کر کے فخر کرتا ہے۔ مسلمان لکھتے ہیں کہ حسن و حسین علیہ السلام کو ایک منزل پر رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوست پہ یہ نواسا دونوں کو لے کر کے آ رہے تھے۔ صاحب نے کہا حضور دے دیجئے ہمیں، تو رسول اللہ نے کہا نہیں، یہ سوار بڑے اچھے ہیں۔ ایسا جملہ، وہ چھوٹا سا جملہ، یہ سوار ایسے ہیں جو تمہارے دوست کے لیے نہیں ہے، یہ نبی کے دوست کے لیے ہیں۔ ہم فضیلتیں دیکھتے سنتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ بچے نوازے ہیں، سمجھتے ہیں ہمارے بچے جیسے کہ بھائی کوئی جو خواہش کر دیتے ہیں، فرمائش کرتے ہیں، اس کے لیے رونے بھی لگتے ہیں۔ ہم نے بھی سنا ہے کہ حسن و حسین نے عید کے دن کے لیے بھائی کپڑے مانگے تھے، تو ماں نے کہا تھا گھبراؤ نہیں، درزی آ جائے۔ رضوان جنت درزی بن کر کے آ گیا، کپڑے بھی مل گئے۔ اب بچوں نے رسول سے کہا، یعنی نانا سے کہا ہم کو سواری چاہیے، سواری۔ ارے صاحب جی کون سی بڑی بات ہے، کیا رسول اللہ کے پاس ناکا نہیں تھا؟ لا کر کے آپ بٹھا دیتے، بچے بہل جاتے۔ یا کہ آپ کے پاس نہیں تھا تو کسی بھی انصار سے مانگ لیتے، کسی صحابی سے مانگ لیتے، لاؤ بھائی ذرا اپنا اونٹ دے دو، یہ میرے نواسے جو ہے سواری کرنا چاہتے ہیں، سوار ہم کر دیں گے۔ کون انکار کر سکتا تھا؟ مگر جب بچوں نے سواری کی خواہش ظاہر کی ہے تو اونٹ نہیں منگایا، گھوڑا نہیں منگایا، رسول اللہ خود بن گئے۔ لوگ سمجھتے یہ ہے کہ رسول اللہ یہ نواسے تھے اس لیے کھلانے کے لیے یہ بن گئے، نہیں یہ سمجھتے کہ رسول بچوں کی خواہش سواری وہ مانگ رہے ہیں، مگر سواری اونٹ کی نہیں، سواری دوشِ رسالت کی مانگ رہے ہیں۔ تمہیں اونٹ بننا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کچھ علماء نے یہ لکھا کہ آپ جو ہے صاحب یقین اللہ نے آپ کو اس لیے کر دیا تھا کہ اولاد پر ماں باپ کی اطاعت واجب ہے۔ ماں باپ کی اطاعت اولاد پر واجب ہے، اس لیے اللہ نے آپ کو پہلے باپ پھر ماں کو بھی اٹھا لی کہ اطاعت کرنی ہی نہیں پڑے گی۔ مگر صاحب میرے یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کیا؟ چلیے باپ رہتے ماں رہتے، اب رسول اللہ سے ماں کہتی بیٹا ذرا پانی لا دو گلاس میں وہاں سے، تو لاتے نہیں۔ ایسی ہر بات پر میں تنقید کرتا ہوں۔ یہ کہہ دیا کہ ماں باپ کی اطاعت، بھائی ماں باپ کی اطاعت کس چیز میں واجب ہے اور کب نہیں، اس کو دیکھنا ہمیں پڑے گا نا۔ بھائی جو رسول دوسروں کے بوجھ اٹھا دیتا ہے، گھر تک پہنچا دیتا ہے، تو ماں باپ ایسے کام کہیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ نہیں، اصل دیکھا جائے تو اس لیے اٹھا لیا تھا اللہ نے تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ ماں باپ نے ایسا اخلاق اور ایسی تربیت بنائی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اطاعت نہیں کریں گے۔ بھائی مجھ سے جو ہے اگر میرے ماں باپ کہے کہ چل نماز مت پڑھ تو واجب ہے کہ میں نہ پڑھوں، ماں باپ کے حکم کا انکار کروں، کیونکہ شرط لگی ہے کہ اللہ و رسول کی نافرمانی میں کسی کی بھی اطاعت نہ کرنا۔ تو یہ اللہ کی مصلحت تھی تاکہ دنیا یہ نہ کہے۔ اس طریقے سے یہ کارواں بڑھتا رہا آہستہ آہستہ۔ یہ اسلام کے محافظ رہے، یا تو کہیے ہاشمی یا کہیے مطلبی، یا یہ کہا جائے کہ ابو طالب کی اولاد ہے۔ عالم علم لدنی مولا کائنات، اس سلسلے میں ملتا ہے کہ آپ نے اپنے بھائی عقیل سے جو نصاب تھے، یعنی عرب کے خاندانوں کو سب اچھی طرح جانتے تھے کون کیسا ہے کیا،
ان سے آپ نے کہا کہ بھائی ذرا کوئی ایسا قبیلہ خاندان بتلاؤ بہادر کہ اس میں عقد کروں تو بہادر بچے پیدا. ان کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا تھا کہ بھائی عقیل سے زیادہ تو آپ جاننے والے, آپ امام ہیں, آپ علم لدنی کے جاننے والے. کتنے واقعات ہم جو ہے دیکھ رہے ہیں کتابوں میں. تو جناب عقیل سے کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ ذرا کوئی ایسا قبیلہ بتلا دیجیے؟ کچھ علماء نے کہا اس لیے آپ نے کہا کہ تاکہ انہیں بھی شوق ملا, کیونکہ جب بہادر قبیلے کی لڑکی تو اس کو بھی تو بہادر ہونا چاہیے بھائی, وہ بھی بہادر ہو. اب شجاعت و بہادر کا مطلب ہوتا کیا؟ یہ تو بڑی تفصیل کی بات. شجاعت و بہادر کا مطلب صرف میدان جنگ میں لڑنے کا نہیں ہے, اس کے پاس ایسی عقل و فہم ہو جس سے وہ فضائل حاصل کر سکے اور بلندیوں تک پہنچے. تو انہوں نے بتلا دیا کہ بھئی جو ہے بنی کلاب کا قبیلہ, ان کا بھی نام فاطمہ یعنی جناب عباس علیہ السلام کی مادر گرامی کا نام بھی فاطمہ ہے, فاطمہ کلابیہ کہا جاتا ہے. بعد میں ام البنین ہو گئی. تو یقیناً جب کہا ہے کہ بتلاؤ کوئی ایسا تو میں عقد کرنا چاہتا ہوں, تو جناب عقیل نے پوچھا ہوگا کہ کیوں؟ تو جناب مولا کائنات نے کہا ہوگا تاکہ اس سے بہادر باوفا بچے پیدا ہوں اور کربلا میں میرے حسین کے کام آ سکیں. تو علماء کہتے ہیں اس لیے بھی ان سے کہا تھا تاکہ عقیل کے دل میں بھی تمنا ہو کہ میرے بھی کوئی ایسی اولاد ہو جو حسین کے کام آئے. اور وہ جناب مسلم علیہ السلام ہے اور دوسری اولاد بھی آپ کی کربلا میں آئی ہے. آپ نے عقد کر لی, وہ بھی راضی ہوتے کیسے نہیں؟ بالکل نہیں, امام سے عقد کرنا, جانشین رسول سے عقد کرنا ہو گیا. جب رخصت ہو کر مولا کائنات کے گھر آئی تو یہی سمجھنا ہے, یہی مرتبہ جو ہے ان کا معلوم کرنا ہے. آپ آئیں زینب میں کلثوم آگے بڑھے, یہاں کا طریقہ دیکھنا چاہیے. کہا مادر گرامی گھر میں آئیں گے تو آپ آگے بڑھیں اور دہلیز کے بعد اندر آ کر کے بیٹھ گئی اور کہا کہ شہزادیوں میں کنیز بن کے آئی ہوں, تم مجھے ماں کہہ رہے. یہاں مرتبہ پہچانا جاتا ہے, عزت دی جاتی. یہ ماں کر آپ سوچیے ذرا ماحول اور سماج, ہم اپنے ماحول کو دیکھ لیں, پڑھ لیں, جب یہ پڑھیں گے تو یہ ساری چیزیں جو سمجھ میں آئے گی. افسوس تو یہی ہے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اور ہمارے یہاں ہوتا ہے ہم کبھی اس کو سمجھنے نہیں جاتے. اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو چکا اور پہلے سے اس کی اولاد ہو باسمجھ ہو, دوسری وہ شادی کرے اور لے کر کے آئے, کیا یہ بچے اس سے لگ جاتے ہیں؟ کیا وہ لگ جاتی ہیں؟ چاہے وہ بہت اچھی ہو, بعد میں ان کو بیٹی بیٹا کی طرح ہو, بچے سمجھدار ہیں تو فوراً ماں کا کو تیار نہیں بولتے, اس کو طرف نہ ماں. مگر جب انہوں نے کہا ہے تو شاید یہی اتنی عظمت ام البنین کے لیے کہ یہ تڑپ گئی اور خوشی سے لگی شہزادی مجھے اور ماں, میں فاطمہ بن کے بھائی, تم لوگ فاطمہ کی بیٹی. اب یقیناً مولا کائنات نے بھی بتایا ہوگا کہ تم سے میں نے عقد کیوں کیا. اللہ نے اولاد دی, اب ان کو بھی خبر ہے, پرورش کی 4 شیر جیسے بیٹے, نام پہ پردہ پڑ گیا. لوگوں نے ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں کہنے, بیٹوں کی ماں کہنے. ختم کرتا ہوں میں زمن. جب ان کو شہادت امام حسین علیہ السلام کی خبر لگی, کیسے لگی کہ وہ شیشہ جو ام المومنین ام سلمہ کے پاس رسول اللہ نے رکھا تھا, یہ بتلایا تھا کہ جب یہ خون ہو جائے تو سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گئی. جب انہوں نے دیکھا عطر عاشور
وہ خون ہو گیا ہے تو وہاں حسینہ کی آواز بلند کی ہے پورے بنی ہاشم میں، اور جو ہے ماتم ہو رہا ہے، نوحہ ہو رہا ہے، تو ام البنین کو صرف فکر ہے، بس اتنا ہی معلوم ہے کہ حسین شہید ہو گئے۔ ام البنین پوری خبر نہیں ہے۔ اب سب سے زیادہ تو آپ کو تکلیف اور غم یہ ہے کہ ارے میرے بیٹے کیا کر رہے تھے اس رونے کے ساتھ۔ ان کو ایک طرح سے گیا غصہ ہوا کیا پہلے نوازے رکھنا چاہیے۔ جب آپ کو خبر لگ پوری تو اب یہ رو رہی مگر بیٹوں پر نہیں۔ سیرت دیکھیے، فاطمہ نام ہے، ایک زمانے میں بنت رسول کو رسول پر رونے سے روکا گیا تھا، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، تو آپ جنت البقیع میں آ کر کے رویا کرتے، مولا نے چھپڑ ڈال دیا تھا جس کو بیت الحسن کہا جاتا، وہاں صبح سے شام تک گریا کیا کرتی تھی، وہیں آتی ہے ام البنین اور یہ ملتا ہے کہ انگلی سے آپ زمین پر قبر کے ایسے چوکور نشان بناتی اور مٹاتی جاتی۔ عباس تم پہ نہیں رہوں گی، عبدالرحمن تم پہ نہیں رہوں گی، ایک ایک بچے کا نام لے کر کے میں اس حسین پہ رہوں گی جس کی ماں کی تمنا تھی کہ بابا میرے حسین پر روے گا۔ اور بہن جب کرتی تھی تو ملتا ہے کہ دشمن بھی رونے لگتے تھے، مروان جیسا سخت دل بھی وہ بھی رونے لگتا تھا، اور جب کوئی کہتا تھا اے ام البنین صبر کرو، تب کہتی تھی اب مجھے ام البنین مت کرو۔ جب بیٹے تھے تو بیٹے والی تھی میں، اب میرے بیٹے نہیں ہے، اب مجھے ام البنین مت کہو۔ اب کہیں کہیں ملتا یا کبھی کبھی کربلا کا رخ کرتی تھی اور کرتی تھی یہ میرے شیرو، یہ میرے بیٹو، تم لوگوں نے محشر میں مجھے ضرور کر دیا، اب میں شہزادی کونین کے سامنے اطمینان سے جا سکتی ہوں۔ آج کی بیٹوں نے قربانی پیش کی اور جناب عباس کی وفاداری تو آج تک مشہور ہے کہ لفظ باوفا جناب عباس علیہ السلام کے نام سے چسپا ہو کر کے رہ گیا ہے۔ جب لشکر یزیدی چلا گیا اپنے لاشوں کو دفن کر کے، اور حسین کے انصار کے لاشوں کو یوں ہی چھوڑ دیا ہے تپتی زمین پر، گرد کربلا اڑتی ہے، لاشوں پہ پڑتی ہے۔ 3 دن کے بعد جب بنی اسد کی عورتیں جاتی ہیں نہرے القمہ پہ، نہرے فرات پہ پانی لینے کے لیے، کپڑا دھونے کے لیے قریب تھی، جب وہ گئی ہیں اس لیے اب تک گھر سے نہیں نکلتی تھی، لشکر یزیدی تھا، جب یہ ہٹ گیا ہے تو یہ گئی ہے تو انہوں نے دیکھا ہے کہ کچھ لاشیں ہیں جو یہاں بے گور پڑے ہوئے، ایک جگہ بہت سارے پرندے جو ایسا لگتا ہے کسی لاشے پہ وہ سایہ کیے ہوئے، انہوں نے لاشوں کو دیکھا، پلٹ کر کے گھر آ گئے، اپنے مردوں سے کہا کہ تم لوگ جاتے نہیں کہ وصیت کیا تھا نواز رسول نے، لگتا ہے دشمنوں نے اپنے لاشوں کو دفن کر دیا، ان کے لاشیں پڑے ہوئے یہاں گردے سہرا رہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ نکلے ہیں پھاڑے لے کر کے، آئے ہوں گے ہو سکتا ہے کپڑے یعنی کفن لے کر کے، لیکن اداکاروں یہاں مسئلہ مشکل ہے، اس لیے کہ کسی لاش پہ سر ٹیکی ہے کہ پہچانا ہے کون کس کا لاش ہے۔ انہوں نے سوچا کہ لاؤ ہمیں بہت بڑی سی قبر کھودیں اور تمام لاشوں کو ہم ایک جگہ دفن کر دیں، لاشوں کو گنا ہوگا، بنتی ہمیں قبر کھودنے پڑے۔ قبریں انہوں نے کھودا،
اور کھود کر کے شاید یہ قریب بھی ہو چکے ہوں گے کہ دیکھا انہوں نے کہ ایک جوان نمودار ہوا، اس نے کہا رکو رکو بھائی، ایک جگہ لاشیں دفن ہوں گے، مگر کون کون سے لاشیں؟ بتلایا بھائی اس کو گنج شہیدہ کہا جاتا، اتنے لاشیں یہاں دفن کرو، یہاں ایک قبر کھودو، یہاں یہ لاشا دفن کیا جائے گا، اس کی پائتی ایک قبر کھودو، یہاں یہ لاشا دفن کیا جائے گا۔ یعنی حسین علیہ السلام کا، جناب علی اصغر، جناب علی اکبر کا یہ لاشیں دفن ہو گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ ہم نے اب سارے لاشیں دفن کر دیے، مگر اس جوان کا سمجھے کہ ہمارے چوتھے امام جو باجہاز کربلا میں آئے تھے، تحقیق تو بتایا جا سکے ان کو، جب یہاں آئے امام تو اپنے چچا کا لاشا دیکھا، جو ٹکڑے ٹکڑے، اب بات سمجھ میں آئی کہ امام نے اپنے بھائی کا لاشا کیوں نہیں اٹھایا، کیوں صرف بازو اور علم لے کر کے آئے؟ اب امام تنہا رہ گئے تھے، عباس کا لاشا ایسا نہیں تھا کہ امام اٹھا سکتے۔ امام نے حسیر بنایا ہے، ان کو جمع کیا ٹکڑوں کو بھی، اور بھی رہا روتے ہوئے چلے، ارے چچا دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کو ماننے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جہاں جانی مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اور بار الہ شہدائے کربلا کی تشدد ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم شریعت کے دائرے میں عزاداری امام حسین علیہ السلام بنا سکیں، اور جد امام حسین علیہ السلام۔ رن کو سواری چلی، شیخ علمدار کی، شیخ علمدار کی، رن کو سواری چلی، رن کو سواری چلی، رن کو سواری چلی۔
میرے نانا نبی، میری ماں سیدہ، میرے بابا علی، میرا بھائی حسن، ہم ہی ہے پنجتن، ہم ہی ہے پنجتن، میری کیا ہے خطا، میری کیا ہے خطا، میری کیا ہے خطا، مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں، کیا میں کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں، کیا میں زہرا کا سایہ نہیں ہوں، کیا میں زہرا کا سایہ نہیں ہوں، کیا نبی کا نواسہ نہیں ہوں، مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں، میرے نانا نے کلمہ سکھایا اور قرآن تم کو سنایا، میرے نانا نے کلمہ سکھایا اور قرآن تم کو سنایا، کیا میں نانا کا سایہ نہیں ہوں، کیا میں نانا کا سایہ نہیں ہوں، کیا میں نانا کا سایہ نہیں ہوں، کیا نبی کا نواسہ نہیں ہوں، مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں، وہ مدینہ جہاں میرا گھر ہے اور مسجد میں اس گھر کا در ہے، وہ مدینہ جہاں میرا گھر ہے اور مسجد میں اس گھر کا در ہے، کیا میں اس گھر میں کھیلا نہیں ہوں، کیا میں اس گھر میں کھیلا نہیں ہوں، کیا میں اس گھر میں کھیلا نہیں ہوں، کیا نبی کا نواسہ نہیں ہوں، مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں، کمی والوں کے جھومتا تھا، کتنا پیارا میرا بچپن تھا، کمی والوں کے جھومتا تھا، کتنا پیارا میرا بچپن تھا، اپنا بچپن میں بھولا نہیں ہوں، اپنا بچپن میں بھولا نہیں ہوں، اپنا بچپن میں بھولا نہیں ہوں، کیا نبی کا نواسہ نہیں ہوں، مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں، کبھی میں جو پانی کا بھی مانگتا تھا، کیوں تڑپتی تھی ماں میں سمجھا، میں جو پانی کا بھی مانگتا تھا، کیوں تڑپتی تھی ماں میں سمجھا، پاس اصغر کے جاتا نہیں ہوں، پاس اصغر کے جاتا نہیں ہوں، پاس اصغر کے جاتا نہیں ہوں، کیا نبی کا نواسہ نہیں ہوں، مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں، میں جو چاہوں برس جائے بادل، پھول ڈوبا نظر آئے مقدر، میں جو چاہوں برس جائے بادل، پھول ڈوبا نظر آئے مقدر، جنگ کرنے میں آیا نہیں ہوں، جنگ کرنے میں آیا نہیں ہوں، جنگ کرنے میں آیا نہیں ہوں، کیا نبی کا نواسہ نہیں ہوں، کیا میں کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں، حسین حسین آؤ علم کے سائے میں آؤ، 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 جب بھی کوئی غم کا احساس پاؤ، جب بھی کوئی غم کا احساس پاؤ، آؤ علم کے سائے میں آؤ، آؤ علم کے سائے میں آؤ۔
سائے میں آؤ. جب گھبرو جائے جب دلوں کو چل تیری وفا کا نہ دیکھو ایک پل. جب گھبرو جب دلوں کو چل تیری وفا نہ دیکھو ایک پل. کیا غم میں تم کو اب بھول جاؤ. کیا غم میں تم کو بھول جاؤ. آؤ عالم کے سائے میں آؤ. عالم کے سائے میں آؤ. سائے میں تیری اب بھی ہے رہتی میری سکینہ پیاری بھتیجی. سائے میں تیرے اب بھی ہے رہتی میری سکینہ پیاری بھتیجی. جب آؤ بچوں تو ساتھ لاؤ. جب آؤ بچوں تو ساتھ لاؤ. آؤ عالم کے سائے میں آؤ. آؤ عالم کے سائے میں آؤ. عباس 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 تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے. 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 جب شام ظہر فاطمہ زہرا تجھے روئے. جب شام ظہر فاطمہ زہرا تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے. درداریے رے بے ستمگار مرائے. درداریے رے بے ستمگار مرائے. کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے. جس وقت چھوٹا یاد آ گیا شاہ زمانہ. جس وقت چھوٹا یاد آ گیا شاہ زمانہ. شاید غریب پر سے دیا تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے. حسین 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 درد انگیز یہ کہانی ہے. مہمانوں پہ بند پانی ہے. درد انگیز یہ کہانی ہے. مہمانوں پہ بند پانی ہے. درد انگیز یہ کہانی ہے. مہمانوں پہ بند پانی ہے. ان دیکھ پا نہیں سکتے.
آگے گرانی ہے درد انگیز یہ کہانی ہے درد انگیز یہ کہانی ہے تش کہے جاتے ہیں باتیں جاتے ہیں باتیں آگے لاتے نوحہ خانی ہے درد انگیز یہ کہانی ہے درد انگیز یہ کہانی علی اصغر زبان آتے ہیں علی اصغر دل میں ہانی ہے درد انگیز یہ کہانی ہے درد انگیز یہ کہانی ہے مہمانوں سے بند کہانی ہے مہمانوں سے بند تیرے عباس کے پرچم کو سلامی دیں گے کربلا 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 ہم تمہیں پیغام دعائی دیں گے کربلا 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 ستاروں میں چمک باقی ہے جب تلک سلام سے پلک باقی ہے جب تلک پھول کے دامن میں مہک باقی ہے تیرے شبیر کی ماتوں کی دھنک باقی ہے کربلا 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 جب تلک سینے میں جب تلک سینے میں دل میں ہے دھڑکن باقی جب تلک یزید سے ہے باقی نور حق کے چمکتے ہوئے پن باقی تنہا رہ شبیر کا گلشن باقی کربلا 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 ایک دن باروان سال امام کا اٹھے ایک دن نام ہند کے گھرانے کا مٹے ایک دن ظالم مظلوم کی چوکھٹ پہ جھکے ایک دن کربلا 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 کربلا
लब शाहे दो आलम की कसम खाते हैं, ना क़यामत जो है इस गम की कसम खाते हैं, तेरे शौकीन की मातम की कसम खाते हैं। करबला 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 तेरे जियानों की कसम खाते हैं, करबला तेरे जियानों की कसम खाते हैं, सीने में टूटते बातों की कसम खाते हैं, बिंदे ज़हरा तेरे नाज़ों की कसम खाते हैं, उन्हें असलियत के रुझानों की कसम खाते हैं। करबला 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 भूल सकता नहीं इरफान ख़याम का समा, भूल सकता नहीं इरफान ख़याम का समा, बातें अवतार जो ज़ैन पे गिरा के गिरा, नागाहा ने लगा शाह के ख़ैमे से धुआं, नागाहा ने लगा शाह के ख़ैमे से धुआं, अस्ते आज़म को हिलाती हुई ज़ैन की पुकार। करबला 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 हुसैन 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 हुसैन। ज़ैनब ने कहा रोकर, ज़ैनब ने कहा रोकर अब्बास अलमदार, ज़ैनब ने कहा रोकर, ज़ैनब ने कहा रोकर अब्बास अलमदार, ज़ैनब ने कहा रोकर, ज़ैनब ने कहा रोकर अब्बास अलमदार। प्यासे हैं सभी प्यासे हैं सभी बच्चे सैराब करो आगे, क्या सोते हो दरिया पर, क्या सोते हो दरिया पर अब्बास अलमदार। ज़ैनब ने कहा रोकर, ज़ैनब ने कहा रोकर अब्बास अलमदार, ज़ैनब ने कहा रोकर, ज़ैनब ने कहा रोकर अब्बास अलमदार, ज़ैनब ने कहा रोकर, ज़ैनब ने कहा रोकर अब्बास अलमदार। तन्हाई है अब्बास अलमदार। ज़ैनब ने कहा रोकर, ज़ैनब ने कहा रोकर अब्बास अलमदार, ज़ैनब ने कहा रोकर, ज़ैनब ने कहा रोकर अब्बास अलमदार, ज़ैनब ने कहा रोकर, ज़ैनब ने कहा रोकर अब्बास अलमदार। बदलाओ तुम्हें बदलाओ तुम्हें कैसे खींचाने लगी उन्हें, बदलाओ तुम्हें कैसे खींचाने लगी उन्हें, आपका मेरा पुत्र, आपका मेरा पुत्र अब्बास अलमदार। ज़ैनब ने कहा रोकर, ज़ैनब ने कहा रोकर अब्बास अलमदार, ज़ैनब ने कहा रोकर, ज़ैनब ने कहा रोकर अब्बास अलमदार, ज़ैनब ने कहा रोकर, ज़ैनब ने कहा रोकर अब्बास अलमदार। तुम जब से तुम से गए भैया कर सितम आदा, तुम से गए भैया कर सितम आदा, हर लम्हा सकीना पर, हर लम्हा सकीना पर अब्बास अलमदार। ज़ैनब ने कहा रोकर, ज़ैनब ने कहा रोकर अब्बास अलमदार, ज़ैनब ने कहा रोकर, ज़ैनब ने कहा रोकर अब्बास अलमदार, ज़ैनब ने कहा रोकर, ज़ैनब
हर एक तमाचे पर आकाश अलंकारम। ज़ैनब ने कहा रोकर, ज़ैनब ने कहा रोकर, अब्बास अलमदारम। हुसैन 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 पैसा तो देगा करते थे सरवर पुकार, हाय कमर झुक गई। मर गया भाई मेरा, हाय कमर झुक गई। करते थे सरवर पुकार, हाय कमर झुक गई। मर गया भाई मेरा, हाय कमर झुक गई। करते थे सरवर मेरा, हाय कमर झुक गए। हम जी गए हम जाके। कमर झुक गए, सरवर बुका, हाय कमर झुक गए। मर गया भाई मेरा, हाय कमर झुक गए। करते थे सरवर बुका, हाय कमर झुक गए। मर गया भाई मेरा, हाय कमर झुक गए। गए हम नबा, गए हम नबा, हाय कमर झुक गए। सरवर बुका, हाय कमर झुक गए। मर गया भाई मेरा, हाय कमर झुक गए। करते थे सरवर बुका, हाय कमर झुक गए। मर गया भाई मेरा, हाय कमर झुक गए। कमर झुक गए। करते थे सरवर बुका, हाय कमर झुक गए। मर गया भाई मेरा, हाय कमर झुक गए। करते थे सरवर बुका, हाय कमर झुक गए। मर गया भाई मेरा, हाय हुसैन 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 हुसैन। या अब्बास या सैयदी, या अब्बास या सैयदी, या मज़लूम या सैयदी, या अब्बास या सैयदी, या असीर या सैयदी, या अब्बास या सैयदी, या बेकस या सैयदी, या अब्बास या सैयदी, या अब्बास या सैयदी, या अब्बास या सैयदी, या अब्बास या सैयदी।
السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوكيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس ويا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض الجوس، السلام عليك يا مغيث الشيعة وزوار في يوم الجزاء، السلام عليك يا سلطان العرب والعجم، السلام عليك يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك